السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے ایف بی ایس ٹریڈنگ بروکر میں مائکرو اکاؤنٹ نیوز ٹریڈنگ کے لیے تھا۔ بدقسمتی سے انہوں نے کلوز کر دیا۔ ابھی پھر نئے سرے سے پرابلم بن چکی ہے۔ نیوز ٹریڈنگ کے لیے کون سا بروکر ٹھیک ہے؟ آج کے اس ٹیوٹوریل کے اندر ہم 3 بروکرز پہ 3 اکاؤنٹس پہ بات کریں گے۔ ہمارے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، پاکستان ہو، انڈیا ہو یا یورپ ہو، کہیں بھی ہم جس بروکر کے اندر کام کرتے ہیں اس کی صرف تعریف کرتے ہیں، تنقید نہیں کرتے، اور جس کے اندر ہم کام نہیں کرتے اس پہ صرف تنقید کرتے ہیں، تعریف نہیں کرتے۔ اور سیم اسی طرح ہم جس پہ سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں اسی پارٹی کی ہم تعریف کرتے ہیں، چاہے اس نے کام اچھا کیا ہو چاہے اس نے کام برا کیا ہو، اور سیم اسی طرح ہمارے جو مخالف پارٹی ہے، چاہے وہ کام اچھا کرے چاہے وہ کام برا کرے، ہم نے اس پہ تنقید ضرور کرنی ہوتی ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، ہم لوگ جس کے اندر کام کرتے ہیں اس پہ تنقید تھوڑی زیادہ کرتے ہیں، اور جس کے اندر اس کی تعریف بھی کرتے ہیں، اور تنقید ان بروکر سے زیادہ کرتے ہیں جن بروکرز پہ ہم کام نہیں کرتے۔ آج کے اس ٹیوٹوریل میں 3 بروکرز ہیں، اور 3 بروکرز کی خوبیاں کیا ہیں، خامیاں کیا ہیں، یہ آپ لوگوں کے سامنے لائی جائیں گی۔ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے، آپ کو کون سا بروکر چاہیے۔ آکٹا فکس سپریڈ۔ آکٹا فاریکس ٹریڈنگ بروکر فکس سپریڈ اکاؤنٹ دے رہا ہے۔ میری بات ہوئی ہے 2 نمبری، شاید کوئی بھی بروکر ایسا نہیں ہو جو نہ کرتا ہو، لیکن انہوں نے فکس سپریڈ اکاؤنٹ میں 2 نمبری کا ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ فکس سپریڈ اکاؤنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ویریبل سپریڈ آ رہا ہے اس سے بے شک ڈبل ہو جائے۔ یورو یو ایس ڈی کا سپریڈ 1.1 1.2 یا 1.3 پہ آ رہا ہے عام ٹائم کے اندر، تو اس کا جو فکس سپریڈ ہے وہ بے شک ہمیں 2 ہو جائے، لیکن نیوز ٹائم کے اندر جب ڈے چینج ہوتا ہے اس ٹائم کے اندر ہمارا جو سپریڈ ہے وہ انکریز نہ ہو۔ میری بات ہوئی آکٹا والوں سے، بہت زیادہ ان پہ دباؤ بھی ڈالا کہ یہ 2 نمبری ہے یہ نہ کریں۔ یہ ایسا کرتے ہیں جب نیوز آتی ہے تو جو یورو یو ایس ڈی کا فکس سپریڈ 2 پپ ہے یہ 4 پپ کر دیتے ہیں۔ جی بی پی یو ایس ڈی کا جو فکس سپریڈ 3 پپ ہے وہ 5 پپ کر دیتے ہیں۔ میں نے سوال ان کے جو سینئر بندہ تھا اسے میں نے سوال یہ کہا کہ بھائی جب نیوز ٹائم کے اندر آپ سپریڈ 5 پپ کر دیتے ہیں، ڈے چینج کے ٹائم جب سپریڈ 5 پپ کر دیتے ہیں، تو پھر یہ فکس سپریڈ کس لیے آپ نے رکھا ہوا ہے؟ اس سے تو ویریبل سپریڈ بیسٹ ہے جس کا سپریڈ 1 پپ ہوتا ہے، اور شاید 1 پپ کا سپریڈ ہر نیوز کے اندر 5 پپ تک نہ پہنچے۔ تو خیر اس بات کا جواب وہ صحیح نہیں دے سکے، تو میں نے بہت کوشش کی کہ یہ جو 2 نمبری کر رہے ہیں، بھائی فکس سپریڈ ہے تو نیوز کے ٹائم انکریز کیوں ہو رہا ہے؟ جب فکس سپریڈ نہیں ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے سپریڈ، لیکن نیوز ٹریڈنگ کے لیے ہمارا جو سپریڈ ہے آکٹا والا یہ انکریز کر کے لوگوں کو نقصان دیتے ہیں۔ جب میری لاسٹ ٹائم جمعے والے دن یا جمعرات والے دن بات ہو رہی تھی تو ان سے ہم نے ایک لفظ کہا تھا کہ بھائی ہم اپنے ٹریڈرز کا نقصان نہیں بنا سکتے، یہ ایک 2 نمبر کام کرتے ہیں فکس سپریڈ اکاؤنٹ کے اندر۔ اگر میں کہوں تب بھی 2 نمبر کام ہے، اگر میں ان کو کہوں کہ نہیں 2 نمبر نہیں ہے تب بھی یہ 2 نمبر کام ہے، اور یہ ہمیں ماننا پڑے گا۔ آگے چلتے ہیں، دوبارہ اس پہ آئیں گے، لیکن اب چلتے ہیں اگلے ہمارا جو ہے ایکس ایم زیرو سپریڈ۔ ایکس ایم زیرو سپریڈ بہت بڑا بروکر ہے، سکیمرز کے حساب سے بہت اوپر نام ہے۔ اب یہ ہے کہ ایکس ایم زیرو سپریڈ کے اندر وہ کہتے ہیں سپریڈ 0 ہے، ایز لو ایز 0 ہے۔ لیوریج 500 کی ہے، لیوریج 500 کی لیوریج پہ ہمارے جو
اسٹریٹجیز ہے یہ کام نہیں کرتی. پہلی چیز یہ ہوگی. دوسری چیز ہوگی کہ چلیں خدا نخواستہ لیوریج ہماری کم ہے، کسی نہ کسی طریقے سے اگر ہم اس کو بڑھا بھی دیتے ہیں یا کوئی بونس وغیرہ لے کر، یا چلیں کوئی ایسی ہماری اسٹریٹجی ہے جو 500 کی لیوریج پہ کام کرتی ہے، تو اس پہ یورو یو ایس ڈی کا 10 یورو کمیشن ہوتا ہے، تقریباً $12، $11.5 اس کا کمیشن ہوتا ہے. اور اس زیرو سپریڈ اکاؤنٹ کے اندر جب ہم $12 کمیشن دے رہے ہیں تو اس کے باوجود بھی اس کا اکاؤنٹ کا جو ہم نے زیرو سپریڈ اکاؤنٹ ہے اس کا کمیشن کے علاوہ 9 پپ 1 لاٹ پہ 90، یہ 100 بھی میں نے دیکھا ہے، 90 95 $92 1 لاٹ پہ، اور 12-13 یہ یورو یو ایس ڈی کے دوسرے پہ، یہ جی بی پی یو ایس ڈی کے 13 بن جاتے ہیں، تقریباً 13 پہ سے بھی کچھ اوپر. تو اس کا میں نے دیکھا ہے کہ 13 جب ہمارے ادھر سے بن جاتے ہیں $92 ہمارا یہ سپریڈ میں آ جاتے ہیں، 105 پپ 1 لاٹ پہ $105 کا انجیکشن لگ کر ہماری جو اسٹریٹجی ہے اس اسٹریٹجی کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے بروکر کی طرف سے. تیسری نمبر پہ ہم آتے ہیں ایف بی ایس. ایف بی ایس کا جو اکاؤنٹ ہے مائکرو اکاؤنٹ تو انہوں نے بند کر دیا ہے، اور مائکرو اکاؤنٹ کے بعد اب آتے ہیں زیرو سپریڈ پہ. زیرو سپریڈ پہ ہم 35 کرنسی پیئرز کو دیکھتے ہیں. پہلی چیز ان کی کہ یہ لیوریج 3000 دیتے ہیں، تو 3000 لیوریج بہت بہتر ہے. اب آتے ہیں ہم نے جو کام کرنا ہوتا ہے وہ کام کرنا ہوتا ہے یو ایس ڈی کے پیئرز پہ. یو ایس ڈی کے پیئرز پہ ہم پاکستان کے اندر ہیں، سویپ چارجز نہیں ہوتے، تو ای یو آر جے پی وائی کا $30 پر لاٹ پہ کمیشن ہے. ای یو آر یو ایس ڈی کا $20 ہے، اور کمیشن کے علاوہ سپریڈ زیرو ہی رہتا ہے، 0 سے 0.01 بھی جتنی مرضی نیوز آ جائے وہ نہیں ہوتا. لیوریج 3000 ہے، یورو یو ایس ڈی کا سپریڈ 0 ہے، کمیشن یورو یو ایس ڈی پہ $20 ہے. باقی جو ہو گیا جو پیئرز ہمارے کام کے ہیں نیوز ٹریڈنگ کے لیے، جن کے ساتھ یو ایس ڈی لگتا ہے، جن میں اے یو ڈی یو ایس ڈی $30 مناسب سپریڈ ہے، بڑھتا نہیں ہے. ای یو آر جی بی پی $30، شاید بہت کم لوگ ہوں گے جو نیوز پہ کام کرتے ہیں، اس کو چھوڑ دیں. ای یو آر جے پی وائی کی نیوز پہ اور ای یو آر کی نیوز پہ بہت مزے کا سپریڈ ہے، آپ کام کر سکتے ہیں. یورو یو ایس ڈی پہ 20 ہے، اس پہ بھی کام کر سکتے ہیں، بہت اچھا سپریڈ ہے. جی بی پی یو ایس ڈی 30 ہے، بہت مناسب ہے. اور این زیڈ ڈی یو ایس ڈی 40 ہے، تھوڑا اوپر ہے، میرے حساب سے نہیں ہونا چاہیے. یو ایس ڈی سی اے ڈی ہے 30 ہے، مناسب ہے. یو ایس ڈی جے پی وائی ہے 30 ہے، مناسب ہے. یو ایس ڈی سی ایچ ایف ہے، انتہائی غلط ہے، لیکن سی ایچ ایف کی آپ کو پتہ ہے کہ نیوز نہیں ہوتی، تو ہم آج بات کر رہے ہیں نیوز ٹریڈنگ پہ، تو آئی تھنک یہ چیزیں نہیں ہیں. اب ہم آتے ہیں اوورال تینوں پہ. پہلے آ گیا فاریکس، ہمارا جو فکس سپریڈ اکاؤنٹ ہے. ہم لوگ زیادہ تر جو کام کرتے ہیں، بلکہ آج اس ٹیٹوریل کو جو ہمارے دوست ہیں جو ہمیں فرسٹ ٹائم پہ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، وہ ہمارے فاریکس میں نیوز ٹریڈنگ اسٹریٹجیز دیکھیں. فارexnews.com میں فاریکس نیوز ٹریڈنگ اسٹریٹجیز ہیں. ان کے اندر جو زیادہ تر آج کل لوگ کام کر رہے ہیں، ہم خود کام کر رہے ہیں، دو الگ الگ اکاؤنٹ ہوتے ہیں، اور الگ الگ اکاؤنٹس پہ ایک اکاؤنٹ پہ ہم نے بائی لگانی ہے، ایک اکاؤنٹ پہ ہم نے سیل لگانی ہے. 1000 کی کم سے کم لیوریج ہمارے پاس ہونی چاہیے، اور 1000 کی لیوریج کے بعد ہمارے پاس ہمارا 20 پپ پہ اکاؤنٹ واش ہو جاتا ہے، اور 20 پپ پہ ہی ہمارا اکاؤنٹ ڈبل ہو جاتا ہے. اب آتے ہیں ان چیزوں پہ کہ ان تینوں بروکرز کا میں نے ان کی خامیاں بتائی ہیں، خوبیاں بتائی ہیں. سب سے پہلے
اب ہم ان تینوں کا موازنہ کرتے ہیں اور آخر میں رزلٹ نکالتے ہیں کہ کون سا بہتر ہے، کیسا بہتر، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اب یہ ہے کہ آکٹا کا فرض کریں یورو یو ایس ڈی کی نیوز ہے، یورو یو ایس ڈی کو چھوڑ دیتے ہیں، فرض کریں جی بی پی یو ایس ڈی کی نیوز ہے، 5 پپ سپریڈ ہو جاتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، اگر آپ کا اکاؤنٹ تنی گروپ میں نہیں ہے تو آپ ادھر لکھ لیں جائن تنی جائن آکٹا لکھ لیں، یا جائن آکٹا گروپ لکھ لیں، جائن تنی فاریکس گروپ ان آکٹا ایف ایکس ٹریڈنگ بروکر، اس کے اوپر کلک کرنا ہے۔ یہ درمیان میں ایڈ آ رہا ہے، اس ہائی سے لے کر آپ نے سپورٹ تک ادھر کاپی کرنا ہے اور اپنی ای میل پہ جانا ہے، جہاں سے جس ای میل پہ آپ کا اکاؤنٹ اوپن ہے، اور اس ای میل پہ یہ جو لکھا ہوا ہے اوپر، یہ آپ کا اکاؤنٹ اوپن ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے ان کے لائیو چیٹ پہ جانا ہے، ان سے کہنا ہے کہ میں تنی فاریکس گروپ سے ہوں، مجھے 1000 کی لیوریج دیں، آپ کی تب آکٹا ایف ایکس میں آپ نیوز ٹریڈنگ کے قابل ہوں گے۔ اگر آپ کا اکاؤنٹ تنی گروپ میں نہیں ہے تو آئی تھنک آپ کو جو لیوریج ہے وہ 500 دی جائے گی اور آپ کے لیے نیوز ٹریڈنگ مشکل ہو جائے گی۔ اب آتے ہیں کہ آکٹا کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت بڑا مسئلہ ہے سکریل کا۔ ایف بی ایس ایکس ایم کے اندر ہمارے پاس مسئلہ ہے کہ ہم ڈپازٹ اور وڈرا نہیں کروا سکتے، تو اس میں دو چیزیں ہیں، ڈپازٹ وڈرا تھوڑا آسان ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ مارکیٹ میں جس پوائنٹ پہ ہم ٹریڈ لگاتے ہیں، اگر 2 سیکنڈ پہلے بھی ہم ٹریڈ لگاتے ہیں تو 2 سیکنڈ پہلے بھی ہماری ٹریڈ ایکٹیو ہو جائے گی۔ دوسری چیز یہ، اس کا جو نقصان ہے کہ اگر ہمارا 20 پپ پہ اکاؤنٹ واش ہوتا ہے تو ہماری جو ٹریڈ ہے وہ ٹریڈ ہماری جیسی ایکٹیو ہوگی تو 5 پپ لاسٹ میں ہوگی، تو 15 پپ پہ ہمارا اکاؤنٹ واش ہو جائے گا اور 25 پپ پہ ہمارا اکاؤنٹ ڈبل ہو جائے گا۔ یہ ایک ڈیفرنس آ گیا ہے جو کہ آئی تھنک بہت بڑا ہے، اور خدا نخواستہ اگر ایسا ہوتا ہے کہ مارکیٹ جاتی ہے 16 پپ 18 پپ، ہمارا ایک اکاؤنٹ واش ہو جائے گا، اور پھر ریٹرن آ جاتی ہے تو اس میں ہمارا جو دوسرا اکاؤنٹ ہے وہ 25 پپ پہ ڈبل ہوگا، کیونکہ ہمارے 5 پپ آلریڈی لاسٹ میں تھا تو 20 پپ پہ ہم ڈبل ہو گئے، تو وہ سپریڈ کو نکال کر 20 پپ پہ ہمارا اکاؤنٹ، ہماری جو انٹری پوائنٹ ہے اس انٹری پوائنٹ پہ ہمارا سے 20 پپ کے فاصلے پہ ہمارا اکاؤنٹ واش ہوگا، اور جس جگہ پہ ہمارا سپریڈ لگے گا اس سپریڈ جہاں سے ہماری ٹریڈ ایکٹیو ہوگی اس سے تقریباً 25 پپ کے فاصلے پہ ہوگا۔ یہ ایک تھوڑا سا رسکی کام ہوگا آئی تھنک، لیکن ایسا ہے کہ جو دوست کام نہیں کر سکتے بالکل بھی تو وہ ٹھیک ہے، اس کے اندر چھوٹے پیمانے پہ کام کر سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں ایکس ایم زیرو سپریڈ پہ۔ ایکس ایم زیرو سپریڈ، پہلی چیز یہ کہ اس کے اندر 500 کی لیوریج پہ نیوز ٹریڈنگ اسٹریٹجی، 20 پہ نہ تو اکاؤنٹ ڈبل ہو سکتا ہے اور نہ ہی واش ہو سکتا ہے۔ اگر آپ $100 پہ 0.50 کی ٹریڈ لگاتے ہیں، $10 پہ 0.05 کی ٹریڈ لگاتے ہیں، آپ کو 500 کی لیوریج اجازت نہیں دیتی کہ ٹریڈ ایکٹیو ہو جائے، تو اس وجہ سے ہماری اسٹریٹجی پہلی جو چیز ہے وہ 500 کی لیوریج پہ ہماری اسٹریٹجی ناکام ہو گئی ہے۔ دوسری چیز یہ کہ سپریڈ ایز لو ایز زیرو ہے، اس کا جب نیوز ٹائم پہ ہمیں ایز لو ایز زیرو رکھنا تھا تو اس کا نام زیرو سپریڈ نہ رکھیں، کوئی اور رکھیں، لیکن چلیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارا جو سپریڈ ہے وہ تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہے تو اس کی لمٹ نہیں ہے، آکٹا کی ہے ٹھیک ہے، سپریڈ 5 پپ سے اوپر تو نہیں جائے گا، اس کی اگر 10 پپ اس ٹائم پہ سپریڈ بن جاتا ہے تو ہمارا جو نیوز ہے اگر یہ لیوریج دیتے بھی ہیں تو ہمارے جو اکاؤنٹ ہے یہ اکاؤنٹ واش ہونے کے زیادہ چانس ہیں، اور اس ٹریڈنگ بروکر اور زیرو سپریڈ ٹریڈنگ اکاؤنٹ کے اندر آپ کے 90+% چانس لاس کے ہیں اور باقی چانس جو ہیں وہ پروفٹ کے ہیں۔ اب آتے ہیں تیسرے نمبر پہ، وہ ہے ایف بی ایس۔ ایف بی ایس میں ہمارے پاس فکس سپریڈ والا مسئلہ حل ہو گیا، انتہائی مناسب سپریڈ ہے نیوز ٹائم کے اندر۔ دوسرا ہمارے پاس مسئلہ لیوریج کا تھا، کوئی ایشو نہیں ہے، مسئلہ حل ہو گیا، لیکن اس کے اندر بھی ایک خامی ہے۔ میں نے شروع میں کہا کہ ہم لوگ جس کے اندر کام کرتے ہیں اس کی خامیاں نہیں بتاتے، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ تنی گروپ ہر بروکر کو
جو اس کی خوبیاں ہیں، جو اس کی خامیاں ہیں، وہ آپ لوگوں کے سامنے لائے گا اور کوشش کرے گا بروکر سے لڑ کر بھی ان کی خامیوں کو دور کیا جائے۔ اور ایک چیز ہے کہ ہم اپنے جو اسٹوڈنٹ ہیں، ہم جو اپنے فالورز ہیں، ان کا نقصان برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ آخری لفظ جو ہمارے آکٹا والوں سے تھے وہ یہی تھے کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کا لاس نہیں بنا سکتے، ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا ہم لاس برداشت نہیں کر سکتے۔ تو اس کے اندر ایک خامی ہے، اس کے اندر جب ہم ٹریڈ لگاتے ہیں تو ٹریڈ ہماری دیر سے ایکٹیو ہوتی ہے۔ اگر ہمارے پاس جو نیوز آ رہی ہے اس نیوز سے 5 سیکنڈ پہلے ٹریڈ لگاتے ہیں، ممکن ہے نہ لگے، کم سے کم 15 سیکنڈ پہلے ہمیں ٹریڈ لگانی ہوگی، تب جا کر اس کے اندر کام کرے گی۔ دوسری چیز اس کے اندر ایک اور خامی ہے، ہمارے ایک پرسنل ایریا کے اندر 2 اکاؤنٹس ہیں اور مارکیٹ ہمارے پاس نیگیٹو بیلنس پروٹیکشن مائنس میں چلی جاتی ہے۔ $1000 ایک میں اکاؤنٹ میں بیلنس تھا اور اسی پرسنل ایریا کے اندر دوسرا زیرو سپریٹ اکاؤنٹ تھا اور اسی کے اندر سے بھی ہمارے ساتھ $1000 تھا، تو مارکیٹ نے گیپ دیا تو ایک اکاؤنٹ میں ہمارے پاس $1500 پروفٹ آ گئے اور دوسرے اکاؤنٹ میں ٹریڈ ٹوٹل 1000 بیلنس تھا، $1250 لاس میں چلی گئی۔ تو اگر ٹریڈ بڑی ہے تو وہ جو $250 $250 ہمارے لاس میں گئے تھے وہ دوسرے اکاؤنٹ سے کٹ کر جاتے ہیں۔ یہ ایک بیڈ تھنگ ہے اس بروکر کی، اور اس کے لیے بہتر چیز یہ ہے کہ 2 الگ الگ نام پہ الگ الگ پرسنل ایریا پہ اکاؤنٹ اوپن کریں۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے، اس مسئلے کا جو حل ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے اس سے پہلے 15 سیکنڈ پہلے نیوز سے پہلے دونوں اکاؤنٹس پہ ٹریڈ لگا لینی ہے۔ دوسرا ہمارے پاس کیا چیز ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارا جو اکاؤنٹ ہے اس اکاؤنٹ کے اندر ہمارا جو پرسنل ایریا ہے ایک کے اندر اکاؤنٹ نہیں اوپن کرنا، کسی اچھے سے گروپ کے ساتھ اکاؤنٹ اوپن کرنا ہے۔ بیسٹ فاریکس بروکرز پہ کلک کر کے اور اس کے اندر آپ نے ادھر آ جانا ہے لو سپریٹ بیسٹ اکاؤنٹ فار اسکالپنگ، یا جائن FBS گروپ میں آپ ادھر آ کر تنی گروپ اوپن کر سکتے ہیں اکاؤنٹ، اور اس گروپ میں آپ کی سیفٹی تھوڑی زیادہ ہوگی، کوئی مسئلہ بنتا ہے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں XM زیرو سپریٹ 90% چانس ہے، ان کو چھوڑ دیں۔ اب آتے ہیں آکٹا اور FBS کا آپس میں مقابلہ کرتے ہیں۔ آکٹا بیسٹ ہے، FBS بیسٹ ہے، یا دونوں کے اندر کام نہیں کرنا چاہیے، یہ دونوں کے اندر کام کر سکتے ہیں، اس چیز پہ آج ہم بات کرتے ہیں۔ فاریکس میں آکٹا FX میں ہمارے پاس 25% چانس زیادہ ہیں لاس کے، کیونکہ ایسا ہے کہ میں نے جہاں تک کیا ہے تو مارکیٹ 15 پہ پلاس میں نہیں جاتی اور مارکیٹ ایک جھٹکا لگاتی ہے، ایک طرف چلی جاتی ہے، اور اگر مارکیٹ ہمارا اکاؤنٹ ایک واش کر جائے دوبارہ نیچے آ جائے تو آپ نے دونوں اکاؤنٹس کو واش ہونے تک ویٹ کر دینا ہے، اور دوبارہ مارکیٹ اسی پوائنٹ پہ چلی جاتی ہے جس پوائنٹ پہ ہمارا نفع یا نقصان زیرو ہو جاتا ہے۔ اب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس سکریل نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی ایسا وے نہیں ہے جس وے سے آپ کسی اور بروکر FBS کے اندر ڈپازٹ کر سکتے ہیں، آکٹا آپ کے لیے کچھ حد تک باقی بروکر سے بہتر ہے۔ باقی 25% چانس ایکسٹرا ہیں اس کے اندر کام کرنے کے، جو میری سوچ ہے، کیونکہ یہ 2 نمبری کر رہے ہیں۔ میں کوشش کر رہا ہوں تنی فاریکس اپنے جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، تنی فاریکس جو اپنے گروپ کے لوگ ہیں، ان گروپس کے لوگوں کو اس 2 نمبری، یہ سیدھی سی 2 نمبری ہے، یہ بتاتے اور ہیں، دکھاتے اور ہیں، دکھاتے دائیں ہاتھ سے ہیں اور تھپڑ بائیں ہاتھ سے مارتے ہیں، یہ کام غلط ہے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ باقی لوگوں کے ساتھ، یہ پوری دنیا کے ساتھ یہ کام ختم ہو جائے، لیکن اگر باقیوں کے ساتھ نہیں ہوتا تو کم سے کم یہ ہمارا جو تنی گروپ ہے اس کے اندر یہ کام ختم ہو جائے، لیکن سٹل ختم نہیں ہو رہا، تو اس وجہ سے ہم نے ان کے اگینسٹ آپ لوگوں کو ٹیٹوریل دے رہے ہیں۔ اب آتے ہیں دوسری جانب FBS کا۔ FBS کا جو مسئلہ ہمارے پاس ہے وہ ڈپازٹ وڈرا کا ہے۔ ڈپازٹ سکریل سے پاکستان نے، آپ کو پتہ ہے، وز کارڈ سے ڈپازٹ اور وڈرا بین کر دیا ہے۔ اگر آپ کے پاس ڈپازٹ اور وڈرا ہے تو اس کے اندر 5% چانس لاس کے ہیں۔
اگر آپ تنی گروپ سے ہیں تو آپ ہم سے ڈپازٹ کرا سکتے ہیں. آپ گروپ میں نہیں ہیں، نیو ای میل پہ ایک اکاؤنٹ اوپن کر لیں اور ادھر سے اسپیشل ایف بی ایس. تو ایف بی ایس میں میرے حساب سے آکٹا سے جو زیرو سپریڈ اکاؤنٹ ہے یہ بہت زیادہ بہتر ہے، کیونکہ یہ نہ تو کمیشن بڑھاتے ہیں اور نہ ہی ان کا کوئی سپریڈ ہوتا ہے، صرف زیرو پہ ہی ہوتا ہے. تو باقی اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آکٹا بیسٹ ہے، ایف بی ایس بیسٹ ہے، ایف بی ایس زیرو بیسٹ ہے، آکٹا فکس بیسٹ ہے. تو اس میں نے آپ کو ان کی جتنی بھی خوبیاں تھیں، جتنی بھی ان کی خامیاں تھیں، آکٹا میں ڈپازٹ آسان ہے، وڈرا آسان ہے، لیکن تھوڑی سی دو نمبری ہو رہی ہے. جبکہ ایف بی ایس میں ہمارے پاس مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایف بی ایس کے اندر ڈپازٹ اور وڈرا کا رولہ بنا ہوا ہے، اور دونوں الگ الگ پرسنل ایریا پہ اکاؤنٹ بنانے ہوں گے اور 15 سیکنڈ پہلے ٹریڈ لگانی ہوگی. آکٹا میں یہ ٹریڈ لگانے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، 5 سیکنڈ پہلے بھی لگا سکتے ہیں. تو ایف بی ایس میں جب ہم 15 سیکنڈ پہلے ٹریڈ لگائیں گے تو ممکن ہے 15 سیکنڈ میں مارکیٹ اپ ڈاؤن تھوڑی زیادہ ہو جائے، اکاؤنٹ ادھر سے ہی واش کر دیں. تو اس کے لیے ہم 5% رسک آپ کو بتا سکتے ہیں، اور آکٹا میں آپ کو 25% ہمارے ذہن کے مطابق رسک بتا سکتے ہیں. اب ایسا ہے کہ آکٹا بیسٹ ہے، ایکس ایم زیرو بیسٹ ہے، یا ایف بی ایس بیسٹ ہے، اس کا فیصلہ آپ پہ ہوگا. اور جو آپ کومنٹس میں زیادہ بتائیں گے کہ یار یہ بروکر بیسٹ ہے، تو اس کا لو سپریڈ بیسٹ اکاؤنٹ فار نیوز ٹریڈنگ کے اندر میں ادھر آپ کو بتا دوں، اسپیشل نہیں، بیسٹ اکاؤنٹ فار نیوز، اس جگہ پہ ہم نے اس بروکر کو اوپر لے کر آ جائیں گے. یہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کس کو سلیکٹ کرتے ہیں. باقی جو بروکرز کی خامیاں تھیں، تینوں کی خامیاں تھیں اور خوبیاں بھی کچھ تھیں، تو وہ ساری چیزیں بتا دی ہیں. فیصلہ آپ کا ہے، آپ کے ہاتھ میں گیم ہے. کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا. یہ سارا کام ہمارے لیے کوئی ایشو نہیں ہے، جس بروکر سے جس طرح کا اکاؤنٹ ہم چاہیں ہماری ذات کے لیے مل سکتا ہے. لیکن یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، ٹریڈیں آپ نے لگانی ہے، نیوز ٹریڈنگ آپ نے کرنا ہے، اتحاد کے ساتھ کام کرنا ہے. آپ اس کو یہ کریں گے، کومنٹس میں جواب دیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.